اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل، سورہ نمبر 27، آیت نمبر 60، جز 20، 20واں پارہ شروع کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون۔ چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یا من جو یا کون، ٹھیک ہے، من کا ترجمہ جو بھی ہوتا ہے کون بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت اب سوالات کے ذریعے سے بندوں کو آفاقی نشانیوں کے متعلق سوال کر رہے ہیں، جو نیچر کے سائنس ہیں اس کے متعلق سوال کر کے کہ اس کو بنانے والا اللہ ہے یا وہ تمہارے جھوٹے معبود، یعنی توحید کی دلیل دی گئی ہے آفاقی نشانیوں کے ذریعے سے، اور آفاقی نشانیوں کو سوال کے ذریعے سے پوچھا گیا ہے۔ ام من خلق السماواتی، ام یا من کون ہے، خلق جس نے پیدا کیا ہے، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، یا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور انزلا اس نے نازل کیا، لا لیے نازل کیا اتارا، لا لیے کم تمہارے لیے اتارا، من سے السمائی آسمان سے، ما ان پانی، پھر اس نے اتارا آسمان سے تمہارے لیے پانی، فَأَنبَتْنَا نباتات اگانا، نبتا کے روٹ لیٹر ہے نون باتا، پھر انبتا اگایا، نا ہم نے، پھر اگایا ہم نے، بھی سے ہی اس سے یعنی اس پانی سے اگایا، پھر ہم نے اس پانی سے اگایا، حدائق، حدائق کا حدیقتن کا پلورل ہے حدائق، حدیقتن یعنی ایک باغ، حدائق یعنی بہت سارے باغات، اگائے ہم نے باغات، ذات بہجہ ذاتا والے، ذاتا زواتا اولو اولا اولی زا زو زی، اور کبھی کبھی میم کا ترجمہ والے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ذاتا کا مطلب ہو جائے گا والے، ٹھیک ہے، بہجتی، بہجہ بہجیم اس کے روٹ لیٹر ہیں، بہجہ کا مطلب ہوگا با رونق، خوبصورت، یعنی کہ با رونق، رونق والے باغات اگائے، رونق مطلب جو اس کے جو باغات کی جو فصلیں ہیں وہ اس باغات کی کیا ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے۔ جب باغ کیا ہو جاتا ہے، بنجر ہو جاتا ہے یا پھر اس میں فصلیں نہیں اگتی تو اس کی رونق کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو بہجہ کا مطلب ہوتا ہے رونق۔ ہم نے کئی مرتبہ پڑھا ہے نا، بہجہ بہیج، 3 مرتبہ یہ قرآن کریم میں ورڈ آیا ہے، زوجن بہیجن، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، زوجن جوڑے، بہیجن بارونق، تو بہجہ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت یا بارونق۔ ماں کانا، ماں نہیں، کانا تھے، لا لیے کم تمہارے، نہیں تھا تمہارے لیے، ان کے تم بھی توتا تم واولف سب نبتا اگا سکتے تھے، شجرہا شجر درخت، ہا اس کا درخت اگا سکتے تھے، یعنی ان باغات کا درخت اگا سکتے تھے۔ الہ مع اللہ، کیا الہ کوئی معبود ہے، کوئی الہ ہے، مع ساتھ اللہ کے، بلکہ ہم وہ سب، قوم یعدلون قوم ہے، یا وہ واؤ سب عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے، برابر کرنا، تو وہ برابر ٹھہرا رہے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین سے، اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر اگایا ہم نے اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے، اس پانی کے سے حدائق باغات کو، ذات بہجہ ذاتا والے، بہجیم اس کے روٹ لیٹر ہے، بہجہ یعنی رونق والے،
माँ काना लकुम, माँ नहीं का काना थे, ला लिए कुम तुम्हारे लिए, नहीं था तुम्हारे लिए, अनके नहीं था तुम्हारे लिए यानी तुम्हारी कैपेसिटी नहीं थी, तुम्हारे अंदर ये ताकत नहीं थी, तुम्हारे लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी कि तुम उसको उगा सकते थे। ना था तुम्हारे लिए अनके, तुम भी तो तुम सब उगा सकते थे उसका दरख्त, यानी उसमें से उनमें से एक दरख्त भी उगा नहीं सकते थे बागात में। क्या माबूद है अल्लाह के साथ? क्या कोई माबूद है अल्लाह के साथ, यानी जिसने ये काम किया हो कि पानी बरसाया हो, नबातात उगाई हो? बल्कि वो सब तो ऐसी कौम है जो उसके बराबर ठहरा देते हैं, यानी उसके बराबर कोई है नहीं, उसके साथ उसका साथ कोई देने वाला है नहीं, उसका कोई शरीक नहीं है, लेकिन लोगों ने उसके साथ शिर्क कर दिया दूसरी मखलूकात को। अमन, अब यहाँ से दूसरा सवाल, अमन अमन जअलल अर्दा करारन, अम या मन, किसने, कौन, दो वर्ड है अम प्लस मन, अमन अम या मन कौन है, जअला जिसने बनाया, अल अर्दा जमीन, करारन जाए करार ठिकाना रहने की जगह, करार पाने की जगह, ठहरने की जगह, या कौन है जिसने बना दिया जमीन को करार होने की, ठहरने की जगह, व जाला व और जाला उसने बना दिया, खिलालहुमा, खिलाल खलल, खलल का मतलब होता है दरमियान में होना, बिटवीन, द खलाला रूट लेटर है इसके, और उसने बनाया खिलालहा, खिलाल दरमियान, हा उसके, उसके यानी उस जमीन के दरमियान, अल हा की जमीन है, जमीन की तरफ जा रही है, हा क्योंकि फेमिनिन है और जमीन फेमिनिन वर्ड है। अनहार, नहरे, नहर का प्लूरल है अनहार, नहरे को बना दिया यानी जमीन के दरमियान अलग अलग नहरें बहा दी और बना दिया उसके दरमियान, जमीन के दरमियान नहरें, वजाला व और जाला उसने बना दिया, ला लिए हा उसके लिए यानी उस जमीन के लिए, रवासी, रवासी यानी पहाड़, वजाला रवासी पहाड़ यानी कि ऐसे पहाड़ जो कि जमीन को लेकर ढलके नहीं, वो पहाड़ जब जमीन हिलती है तो पहाड़ क्या करते हैं, उसको थामने का, उसको रोकने का काम करते हैं। तो अल्लाह ने जमीन चूंकि हिलती थी तो अल्लाह ने उसके ऊपर जगह जगह पहाड़ बिठा दिए, लगा दिए, ताकि वो जमीन हिले नहीं और इंसानों को लेकर ढलक ना जाए। वह और जाला उसने बना दिया, बैना दरमियान, बहरैनी, बाहर का मतलब होता है समंदर, और आनी और ऐनी लगने से दो हो जाता है, आनी या फिर ऐनी, ऐनी आ रहा है यहाँ पर, दो समंदर, दो समंदरों के दरमियान, वह और जाला बना दिया बैना दरमियान अल बहरैनी, दो समंदरों के, हाजिजन, हज, हाजिजन, हाजिज कहा जाता है पर्दे को, उन दोनों के दरमियान पर्दा बना दिया, यानी पर्दा बना दिया, इसका मतलब यानी एक हमने इससे पहले पढ़ा बरज़ख बना दिया, आ रहा हिजाब बना दिया, फिर अब आया हाजिज बना दिया, यानी सबका मीनिंग होगा एक आड़ बना दी, एक पर्दा बना दिया जिसकी वजह से दोनों समंदर मिलते नहीं है। हमने पिछली सूरह में पढ़ा था, एक है अज़बुन उजाजुन, अज़बुन फुरातुन व मिल्हुन उजाजुन, अज़बुन फुरातुन एक है मीठा और मजेदार, और दूसरा है मिल्हुन उजाजुन, कड़वा नमकीन, नमकीन और कड़वा, तो यानी दो अलग अलग समंदर हैं, मीठे हैं, मीठा और मजेदार, और उसी के बिल्कुल बराबर में बह रहा है कि कड़वा खारा और नमकीन समंदर, लेकिन उन दोनों में कोई एक दूसरे की हदों को तजावुज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो जाहिरी तौर पर तो हमें ऐसा लग रहा है वो मिल रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने एक पोशीदा पर्दा उन दोनों के दरमियान डाल रखा है। इलाहुन मअल्लाह, क्या इलाहुन कोई इलाह है, कोई माबूद है मअल्लाह अल्लाह के साथ, बल्कि अक्सर अफआलू पैटर्न पर है, अक्सरू ज्यादा, कसरत ज्यादातर, ज्यादातर लोग हम उनमें से ला यालमून, ला नहीं यानी वालों सब उलमा इल्म रखते, नहीं ज्यादातर लोग इल्म रखते, नहीं ज्यादातर लोग जानते। या कौन है जिसने बना दिया जमीन को करार, जाए करार रहने की जगह, और उसने बना दिया उसके दरमियान, उस जमीन के दरमियान नहरें, और बना दिया उसके लिए पहाड़, और बना दिया दरमियान दो समंदरों के, हाजिजन एक पर्दा। क्या माबूद है अल्लाह के साथ कोई, यानी अल्लाह के साथ कोई माबूद है, बल्कि उनमें से अक्सर लोग तो इल्म ही नहीं रखते। हाजिज जो वर्ड है ये हिजाज, हजजा, ये दो मर्तबा कुरान में आया, हा जीम जा। अमन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआहू, अम या मन कौन, या कौन, कौन है युजीबु या वो,
یتان کا یا ہے یا یعنی وہ، جیب جین واو با جو جواب دیتا ہے، اس کے روٹ لیٹر ہے جیم واو با۔ یا کون ہے جو وہ جواب دیتا ہے، جواب دینا یعنی دعا کا استجابہ ہونا یعنی کہ قبول کرنا، یا کون ہے جو جواب دیتا ہے یا دعا قبول کرتا ہے، المضطر، مضطر، مستر کا مطلب ہوتا ہے بے قرار، اس کے روٹ لیٹر ہیں دواد را را، ضرر، ضرر ہم اردو میں کہتے ہیں نا ضرر یعنی تکلیف، تکلیف اور میم کا مطلب ہوگا والا، تکلیف والا یعنی جس کو تکلیف، جو تکلیف سے گزر رہا ہے، مستر بے قرار بے چین تکلیف میں جو ہے، یا کون ہے وہ جو جواب دیتا ہے بے چین یا تکلیف والے کو، یا جو مشقت یا بے قراری میں ہے، اذا جب دعا وہ دعا کرتا ہے، وہ پکارتا ہے، اس کو یعنی اللہ کو، یا کون ہے وہ جواب دیتا ہے، یا کون جواب دے سکتا ہے یا قبول کر سکتا ہے بے قرار کی دعا کو، اذا جب دعاہو وہ دعا کرتا ہے اس سے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور یا وہ کشفا، یہ بھی عطان کا یا ہے یا یعنی وہ، اور یا وہ کشفا ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، السوء برائی کو یعنی تکلیف کو، جو اس کی بے قراری ہے، جو اس کی بے چینی ہے، جو اس کی تکلیف ہے، اس کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ اور یا وہ جعلا بنا دیتا ہے، وہ بناتا ہے تم سب کو، خلفاء، خلیفہ کا پلورل ہے خلفاء، خلفاء کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، بیکورڈ، ٹھیک ہے، بیک، تو خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جو پیچھے آنے والا ہے، جانشین، نائب، اور خلفاء اسی کا پلورل ہے، تمہیں خلیفہ کون بناتا ہے، اور وہ بناتا ہے تم سب کو خلیفہ، الارض زمین کا، یعنی خلیفہ یعنی جو اس کی دیکھ بھال کرنے والا، ریپرزینٹیٹیو، اس کے وائس جیرنٹ، الہ مع اللہ، کیا الہ کوئی معبود ہے، مع ساتھ اللہ، اللہ کے، قلیلا ما تذکرون، قلیلا کتنا تھوڑا ہے، کتنا کم، ما جو بہت کم ہے، ما جو تذکرون تم وانون سب ذکرہ نصیحت حاصل کرتے ہو، ذکر کا ترجمہ ایک ہوتا ہے ذکر کرنا، چینٹنگ، ذکر کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے نصیحت، اور ذکر کا تیسرا ترجمہ ہوتا ہے ریممبرنس، یاد دہانی، ٹھیک ہے، یہاں پر ذکر کا ترجمہ ہوگا نصیحت، یا کون ہے وہ جو جواب دیتا ہے یا دعا قبول کرتا ہے، مستر کی یعنی کہ جو بے قرار ہے، بے چین ہے، تکلیف میں ہے، ضرر میں ہے، اس کی، اذا جب دعا وہ دعا کرتا ہے اس سے، اور وہ دور کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے برائی کو یعنی کہ تکلیف کو، سو کا مطلب ہوتا ہے برائی، لیکن انسان تکلیف کو برائی ہی سمجھتا ہے نا، تو سو یعنی برائی یا تکلیف یعنی جو اس کی پریشانی ہے، اور وہ بنا دیتا ہے تم کو خلیفہ زمین کا، کیا معبود ہے کوئی اللہ کے ساتھ، بہت کم ہے جو تم سب نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو تین باتیں دیکھیں، ہر آیت کے اینڈ میں سوال آ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی معبود پایا، تم تو اللہ کے ساتھ برابر شریک ٹھہرا دیتے ہو، کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی معبود پایا، بلکہ تم میں سے اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے، کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی معبود پایا، بلکہ اکثر لوگ نصیحت ہی حاصل نہیں کرتے، یعنی اللہ رب العزت کی کتاب کا علم لوگ حاصل نہیں کرتے، اور یا پھر یہ غور و فکر نہیں کرتے کائنات میں، چلو جن کے پاس کتاب نہیں ہے، ہر کسی کے پاس کتاب اللہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے ساری دنیا میں اور انسان کی نفس میں بھی اپنی نشانیاں رکھ دی ہیں، کہ بندہ غور کرے تو جان لے کہ یہ بنانے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی لکڑی پتھر کے معبود ہو سکتے ہیں، تو کیسے اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا بہت کم ہے جو تم نصیحتیں حاصل کرتے ہو، یا کون ہے جو دعا قبول کرتا ہے بے قرار کی، جب وہ پکارتا ہے اس کو، جب وہ دعا کرتا ہے اس سے، اور وہ دور کر دیتا ہے اس کی تکلیف، اس کی پریشانی کو، اور وہ بنا دیتا ہے تم کو خلیفہ زمین کا، کیا معبود ہے اللہ کے ساتھ کوئی، بہت کم ہے جو تم سب نصیحت حاصل کرتے ہو، ام من یہدیکم، ام یا من کون ہے، یا وہ ہدایت دیتا ہے تم کو، یا ہدایت دینا، یہاں پر آگے راستوں کی بات آ رہی ہے، تو ہدایت کا مطلب ہے رہنمائی کرنا، یا کون ہے جو راہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے تمہاری، فی ظلمات البری، فی میں ظلمت کا پلورل ہے ظلمات، ظلمت یعنی اندھیرا، ظلمات یعنی اندھیرے،
فی میں ظلمات اندھیروں میں، البری خشکی کے یعنی لینڈ، لینڈ کے اندھیرے، والبحری اینڈ اوشینس، لینڈ اینڈ اوشینس یعنی سمندر، خشکی اور سمندر، بر با را را، بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی، والبحر بحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر، خشکی اور تری یعنی خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں کون تمہیں راستے دکھاتا ہے، کون تمہاری رہنمائی کرتا ہے، یا کون ہے وہ جو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، راستے دکھاتا ہے تم کو اندھیروں میں خشکی اور سمندر کے، ومن یرسلا، اور من کون، یرسلا یا وہ رسلا بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو، ریحن ریحن کا پلورل ہے ریاحن، ہواؤں کو، بشرن خوشخبری بنا کر، خوشخبری بنا کر، جنرلی دیکھیں جنرلی قرآن کریم میں جب ریاح آئے گا نا پلورل فارم آئے گا تو وہ اچھی ہواؤں کا ذکر ہوگا، اور جب سنگولر آئے گا ریح ریحن تو وہ عذاب کی ہواؤں کے بارے میں ہوگا، ریحن جب ریحن ہوگا تو عذاب کی ہواؤں کے بارے میں ہوگا، اور جب ریاحن ہوگا تو وہ ہوائیں جو کہ انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، تکلیف نہیں دیتی ہیں، ان کے بارے میں بات ہوگا۔ تو پلورل فارم ہمیشہ خیر والی ہواؤں کے لیے آئے گا، اور سنگولر فارم ہمیشہ شر والی ہواؤں کے لیے آئے گا۔ تو یہ شر والی ہوا ہے اور یہ والی جو ہے خیر والی ہوا ہے۔ ناؤ کبھی کبھی ایکسیپشن ہو سکتا ہے کہ کوئی الگ آ جائے، لیکن جنرلی ایسا ہی ہوگا۔ ریاحن ہواؤں کو، یا کون ہے جو وہ یا وہ رسلا بھیجتا ہے ریاح ہواؤں کو، بشرن خوشخبری بنا کر، بشرا بنا کر، خوشخبری بنا کر، بینا یدئی بینا درمیان، ید ہاتھ، یدئی یدانی یدینی، ابھی دیکھیں بحرینی آیا تھا، بحرینی دو سمندر، اسی طرح یدینی کا مطلب دو ہاتھ، اور آنی اور عینی یہاں پر نون ڈراپ ہو گیا ہے بس اس کا، یدئی کا مطلب ہوگا دو ہاتھ۔ تو تین ترجمے آتے ہیں، ید آئے گا تو ایک ہاتھ، یدانی یدینی آئے گا تو دو ہاتھ، اور ایدی آئے گا تو ہاتھوں، بہت سارے ہاتھ، ٹھیک ہے۔ تو بینا درمیان یدئی دو ہاتھوں کے درمیان، دو ہاتھوں کے درمیان جو ہمارا حصہ ہوتا ہے سامنے، تو سامنے کا ترجمہ کریں گے ہم دونوں کو ملا کے، بینا یدئی سامنے، ہواؤں کو خوشخبری بنا کر، بینا یدئی سامنے، رحمت ہی رحمت، رحمت ہی اپنی، اس کی رحمت کے سامنے، یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے بارش کو رحمت کہا ہے، یعنی جب بارش ہونے والی ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے ہوائیں چلتی ہیں جس سے انسان بھانپ لیتا ہے کہ اب جو ہے بارش ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کون ہے وہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر سامنے اپنی رحمت کے، یعنی پہلے پہلے آگے آگے اپنی رحمت کے، یعنی بارش کے پہلے پہلے وہ ہوائیں بھیج دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا الہ کوئی معبود ہے، مع اللہ مع ساتھ اللہ، اللہ کے ساتھ، تعالی تعالی بہت بلند و بالا ہے، اللہ اللہ، اعلی اعلی بلند و بالا، اس کے روٹ لیٹر ہیں عین لام واو، علو اعلی بلند و بالا، بہت بلند و بالا ہے، اللہ اللہ، عما ان سے، ما جو اس سے، جو یشرکونا یا وہ وانو سب شرکا شرک کر رہے ہیں، یعنی جن بتوں کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، اللہ کی ذات اس سے بہت بلند اور برتر ہے۔ یا کون ہے جو ہدایت دیتا ہے یا راستے دکھاتا ہے یا رہنمائی کرتا ہے تمہاری اندھیروں میں خشکی کے اور سمندر کے، اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر سامنے سامنے، آگے آگے، اس کی رحمت کے، اپنی رحمت یعنی بارش کے پہلے پہلے، یا کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ، بہت بلند و بالا ہے اللہ اس سے جو وہ سب شرک کر رہے ہیں۔ امن یبدؤ الخلق، ام یا من کس نے، کون ہے جس نے، یبدؤ یا وہ، بدا با دال حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں، بدا حمزہ، بدا بدا کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنا، انیشیٹ کرنا، شروع سے شروع کرنے کو ابدا کہا جاتا ہے۔ یا کون ہے، ام یا من کون ہے، ام من دو ورڈ ہیں، ام پلس من، ام یا من کون ہے، یا وہ بدا ابتدا کرتا ہے، شروع سے پیدا کرتا ہے، الخلق کا تخلیق کو، جس نے ابتدا کی تخلیق کی، جب کچھ بھی نہیں تھا اس نے پیدا کیا تخلیق کو، ثم پھر، یا وہ اعادہ کرے گا، عین واو دال اس کے روٹ لیٹر ہیں، یا وہ عین واو دال اعادہ کرے گا، اس کا
دیکھیں عین واو دال روٹ لیٹر ہے اور واو کی جگہ یا نے لے لی ہے، کیونکہ الف واو اور یا تین ویک لیٹر ہوتے ہیں، تین کمزور لیٹر ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ لے لیا کرتے ہیں یا کبھی کبھی پوری طرح غائب ہو جاتے ہیں۔ یا وہ عید اعادہ کرے گا، ریپیٹ کرے گا ہو اس کو، یعنی تخلیق ایک مرتبہ پیدا کر کے دوبارہ پیدا کرے گا۔ یا کون ہے جس نے ابتدا کی ہے تخلیق کی پھر وہ اعادہ کرے گا اس کی یعنی اس تخلیق کی۔ ومن و اور من کون ہے جو یرزقکم یا وہ رزق کا رزق دیتا ہے کم تم سب کو، من سے السمائی آسمان سے۔ اب آسمان سے رزق دینے کا مطلب آسمان سے پانی دیتا ہے جس کی وجہ سے نباتات اگتی ہے اور انسان رزق لیتا ہے، اور دوسرے بھی رزق انسان کے آسمان سے آتے ہیں، یعنی جب تقدیریں لکھی جاتی ہیں، رزق مقرر کیا جاتا ہے، وہی پہنچائی جاتی ہے، تو یہ سارا کچھ پروویژن جو ہے اللہ آسمان سے بھیجتے ہیں۔ تو رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، رزق کا مطلب ہوتا ہے ایوری پروویژن، ہر قسم کی چیز جو اللہ رب العزت نے پرووائڈ کر رکھی ہے، دے رکھی ہے۔ یا کون ہے جو رزق دیتا ہے تم کو من السمائی آسمان سے، والارضی اور زمین سے، الہ مع اللہ کیا الہ کوئی معبود ہے مع ساتھ اللہ اللہ کے ساتھ، قل آپ کہہ دیجئے ہاتو ہاتو لے آؤ، ہاتو کا مطلب ہوتا ہے لانا، برنگ فورتھ، ٹھیک ہے، ہاتو لے آؤ، ہا حمزہ تا اس کے روٹ لیٹر، لاؤ برہانکم برہان دلیل پروف ایویڈینس، کوئی نہ کوئی پروف لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ۔ برہان کا مطلب بھی پروف ہوگا، سلطان کا مطلب بھی پروف ہوگا۔ برہان دلیل کم تمہاری، ان اگر کن ہو تم سب صادقین سچے، اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہے، تو ذرا اس کی پروف یا اس کا ایویڈینس لا کر دکھاؤ۔ یا کون ہے جس نے ابتدا کی ہے تخلیق کی، یعنی اس کو شروع سے پیدا کیا ہے تخلیق کو، پھر وہ اعادہ کرے گا، ریپیٹ کرے گا اس کو۔ اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، کیا معبود ہے اللہ کے ساتھ، یا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ آپ کہہ دیجیے لاؤ تمہاری دلیل، تمہارا پروف اگر تم سچے ہو۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض، قل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، لا يعلم لا نہیں، یا وہ علم رکھتا نہیں جانتا، من جو، اب دیکھیں اب تک من کا ترجمہ آ رہا تھا کون، یہاں پر ترجمہ آ رہا ہے جو۔ قل آپ کہہ دیجئے لا نہیں، یا وہ علم رکھتا جانتا، من جو فی میں السماواتی آسمانوں میں ہے، فی سماواتی آسمانوں میں ہے، والارضی اور زمین میں ہے۔ اچھا دیکھیں من کو ہم نہیں بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اللہ آ رہا ہے آگے آیت میں، اللہ آئے تو من کا ترجمہ نہیں بھی لیا جا سکتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے نہیں علم رکھتا، نہیں علم رکھتا نہیں آسمانوں اور زمین کا، زمین کے غیب کا سوائے اللہ کے، یوں بھی لیا جا سکتا ہے یا جو بھی لیا جا سکتا ہے۔ اب جو اس لیے لیا گیا ہے اس کو کیونکہ لا آ رہا ہے، ویسے اللہ آتا ہے تو من کا ترجمہ نہیں میں چلا جاتا ہے، لیکن آلریڈی لا یوز ہو چکا ہے اس لیے من کا ترجمہ ہم جو لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بار ہم ریپیٹ کرتے ہیں، من کا ترجمہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہو جاتا ہے، لیکن آلریڈی لا لکھا جا چکا ہے، لا نہیں کے لیے ورڈ آ چکا ہے، تو ہم من کا ترجمہ جو کریں گے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جب لا آ جاتا ہے تو ماں کا ترجمہ نہیں کی بجائے جو ہو جاتا ہے، چاہے آگے لا ہی کیوں نہ آ رہا ہو، تو لا کے ساتھ ماں آئے گا تو لا کا ترجمہ نہیں ہوگا اور ماں کا ترجمہ جو ہو جائے گا۔ اسی طرح لا کے ساتھ من آ رہا ہے، لا کا ترجمہ نہیں ہوگا اور من کا ترجمہ جو ہوگا، چاہے اللہ بعد میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رول یاد رکھ لیں۔ اب کہہ دیجئے نہیں علم رکھتا جو آسمانوں اور زمین میں ہے، الغیبہ غیب کا، یعنی کہ چھپی ہوئی باتوں کا، اللہ سوائے اللہ اللہ کے، یعنی جو بھی آسمان اور زمین کی مخلوقات ہیں اللہ کے علاوہ غیب کا علم نہیں رکھتی۔ وما یشعرون و اور ما نہیں، یا وہ وانون سب شعرا شعور رکھتے، اور نہیں وہ سب شعور رکھتے، ایان یبعثون، ایانا کہاں کا کب، when کب، یبعثون یا وہ واؤن سب بعثا اٹھنے والے ہیں، اور پیش اور زبر آ رہا ہے پیسے میں اٹھائے جانے والے ہیں، یبعثون پیش اور زبر کے ساتھ آ رہا ہے مضارع، تو اٹھائے جانے والے ہیں۔ تو لوگ شعور نہیں رکھتے، لوگ نہیں پتا، لوگوں کو علم خبر نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے نہیں علم رکھتا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے غیب کا،
یعنی کوئی بھی علم نہیں رکھتا جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے غیب کا سوائے اللہ کے، اور نہیں وہ سب شعور رکھتے کہ کب وہ سب اٹھائے جانے والے ہیں۔ یعنی انسان جب اپنے ہی بارے میں شعور نہیں رکھتا کہ میں کب اٹھائے جانے والا ہوں، تو وہ باقی انسین، باقی غیب کی باتوں کا کیا خبر رکھے گا۔ بل ادرکا علمہم، بلکہ ادرکا، دا را کا اس کے روٹ لیٹر ہیں، درکا ادراک میں آنا، کیا ادراک، ادرکا یدری کو ہم پڑھتے ہیں، ادراک میں آنا، درک کا مطلب یہاں پر ہوگا بینگ arrested، یعنی رک جانا، بلکہ درکا گم ہو گیا ہے، گم ہو گیا یعنی کہیں کھو گیا ہے، اریسٹ ہو گیا ہے، رک گیا ہے، بلکہ گم ہو گیا ہے، علمہم، علم ہم ان کا، بلکہ غم ہو گیا ہے علمہم ان کا علم، فی الآخرتی آخرت کے بارے میں، فی میں الآخرہ آخرت کے بارے میں، یعنی وہ اس کا کوئی ادراک نہیں رکھتے، وہ اس کا کوئی فہم نہیں رکھتے، کس کا؟ آخرت کا، یعنی کہ جس کے اندر سے آخرت کا علم یا آخرت کا فہم یا آخرت کی جو پوچھ تاچھ کی جو وہ ہے سینس وہ چلا جائے گا، تو پھر وہ دنیا میں جو چاہے گا عمل کرتا پھرے گا۔ لیکن جب پتا ہوتا ہے نا ہمیں کہ کسی بات کی جواب دہی ہے، ہمیں کسی چیز کو کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک چھوٹی سی کمپنی میں بھی اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ باس کو جواب دینا ہے، تو کبھی بھی ہم غلط کام کی طرف نہیں بڑھیں گے، اس کو کبھی بھی غلط طریقے سے یا اس کو نقصان کروانے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے جواب دینا ہے۔ تو جب بندے کو پتا ہو نا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، آخرت بھی کوئی چیز ہے، تو پھر اس کے عمل درست ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بندہ آخرت کو ہی پس پشت ڈال دیتا ہے، اس کو اگنور کر دیتا ہے، تو یقینی طور پر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو چاہے عمل کرتا پھرے، پھر وہ زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور پھر آخرت کو پرے ڈال دیتا ہے۔ بلکہ گم ہو گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں، یعنی کہ آخرت کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، بلکہ وہ سب تو فی شکن، فی میں شکن، شک میں پڑے ہیں، من سے ہا اس میں، اس سے یعنی اس کے بارے میں، اس آخرت کے بارے میں، آخرت فیمیل ہے اس لیے ہا فیمنن آ رہا ہے، بلکہ ہم وہ سب من سے ہا اس سے، عمون عین میم یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، سمن بکمن عمیون، عمیون مطلب اندھے، تو عمون وہ سب کے سب اندھے بنے ہوئے، واؤن سب ہم اندھے بنے ہوئے ہیں، بلکہ گم ہو گیا ہے اس کا علم، یعنی ان کا علم، ان کے علموں سے آخرت کا علم کہیں ختم ہو گیا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ یعنی وہ ایک کوٹ ہے نا ایک اسکالر کا کہ انسان بڑی پلاننگ کرتا ہے اور پلاننگ میں سب سے اہم پلاننگ موت کو بھول جاتا ہے، بلکہ گم ہو گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں، بلکہ وہ سب تو شک میں پڑے ہیں اس سے، بلکہ وہ سب تو اس سے عمون اندھے بنے ہوئے ہیں، یعنی آخرت کے بارے میں انہوں نے اپنی آنکھیں موند لی ہیں۔ چلیں یہاں پر رکو پورا ہوتا ہے، ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون، اور قالا کہا، اور کہا الذین ان لوگوں نے، کفروا واو الف ان سب نے، کفرا جنہوں نے کفر کیا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، کیا اذا جب، کیا جب کن ہو جائیں گے نا ہم، دیکھیے کن کا ترجمہ ہونا تھے، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہے، اس کا ترجمہ کبھی ہے کبھی تھا کبھی ہونا ہوتا ہے، یہاں پر ہونے کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ کفروا کافروں نے کہا کیا اذا جب کن ہو جائیں گے نا ہم، جب ہم ہو جائیں گے ترابن، تراب یعنی مٹی، مٹی ہو جائیں گے، اور آباؤ، آباؤ اجداد یعنی بابا، باپ دادا، نہ ہمارے، ہمارے باپ دادا بھی، انا کیا، انا بے شک، تین الفاظ ہیں اس میں، پلس انا پلس نہ، کیا، انا بے شک، نہ ہم، کیا بے شک ہم، کیا یقیناً ہم، لمخرجون، لا یہ لام تاکید ہے، لا یقیناً، مخرجون خرجا نکلنا، اور میم والے نکلنے والے ہیں، کیا نکلنے والے ہیں، اور پیش اور زبر آ رہا ہے پیسو ہے مضارع میں، تو نکالے جانے والے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہوگا نکلنا اور ایک ہوگا نکالا جانا، یعنی پیسو ہو جائے گا، الٹا ترجمہ ہو جائے گا
نکالے جانے والے، خود سے نہیں نکلیں گے یعنی نکالے جانے والے. پیسو آتا ہے تو اس کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے، اس طریقے سے وہ آبجیکٹ بن جاتا ہے سبجیکٹ کی بجائے، یعنی فاعل کی بجائے مفعول بن جاتا ہے. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا بے شک ہم البتہ مخرجون نکالے جانے والے ہیں، یعنی کہ کیا ہم مٹی سے نکالے یعنی کہ قبروں سے نکالے جانے والے ہیں. لقد، اب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے بول رہے ہیں، بلکہ یہ تو مذاق اڑانے کے لیے ایسے ہی باتیں کیا کرتے تھے. لقد وعدنا ھذا، لقد البتہ تحقیق، لا البتہ، قد تحقیق، البتہ تحقیق، بے شک یقیناً، وعدنا وعدہ، وعدہ نہ ہم سے. اب دیکھیں یہ بھی پیسو ہے لیکن پاسٹ پیسو ہے. ایک ہے مضارع کا پیسو ہوتا ہے، پریزنٹ کا پیسو ہوتا ہے، ایک ہے پاسٹ کا پیسو. وعدہ، وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدہ اس کو وعدہ کیا گیا، پیش اور زیر کے ساتھ. پاسٹ کا پیسو پیش اور زیر کے ساتھ ہوتا ہے اور مضارع کا پیسو پیش اور زبر کے ساتھ ہوتا ہے. لقد البتہ تحقیق، وعد وعدہ کیا گیا، نہ ہم سے وعدہ کیے گئے تھے، نہ ہم یقیناً وعدہ کیے گئے تھے ہم، حاضا اس کا، یعنی کس کا، کہ موت کے بعد اٹھنے کا. نحنو ہم بھی، و اور، آباؤنا آبا، آبا و اجداد باپ دادا، نہ ہمارے باپ دادا بھی، من سے قبل پہلے، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے ان سے بھی یہی وعدے کیے گئے. ان حاضا، اللہ آ رہا ہے، اللہ کی وجہ سے آگے اللہ ہے، اس کی وجہ سے ان کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا. نہیں اللہ، ان نہیں، حاضا یہ، اللہ سوائے، اسواطیر، اساطیر، سین طائرہ، سطر سے بنا ہے، اساطیر کہانیاں، الاولین پہلوں کی، اول لوگوں کی، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یقیناً وعدہ کیا گیا تھا ہم سے اس کا، یعنی اسی بات کا کہ ہم اٹھائے جائیں گے. ہمارے باپ دادا سے بھی کہا گیا تھا، نحنو ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی وعدہ کیے گئے تھے اس سے پہلے. نہیں ہے یہ سوائے اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں، یعنی یہ سب جھوٹی کہانی والی باتیں ہیں، اس میں کوئی سچ نہیں ہے کہ ہم اٹھائے جانے والے، کیونکہ نہ آج تک ہمارے باپ دادا اٹھے، نہ ہم اٹھائے جانے والے ہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. قل، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، سیرو واولف، تم سب، سین یا را، سیر کرو، چلو پھرو، اور کہہ دیجئے تم سب سیر کرو، فی الارض زمین میں، فانظروا پھر، واولف تم سب، نظرہ دیکھو، پھر تم سب دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت عقبہ، عاقبت یعنی انجام، المجرمین مجرم، جرم کرنے والوں کا، جرم کرنے والوں کا انجام کیسے ہو گیا. آپ کہہ دیجئے تم سب سیر کرو زمین میں، یعنی چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام مجرمین کا، جرم کرنے والوں کا. دیکھیں اللہ رب العزت نے سیر کا مقصد بتایا، زمین میں جب چلو پھرو تو اس کے اوپر غور و فکر کرو، نہ کہ اس ٹورسٹ، ایز اے ٹورسٹ مت جاؤ، ایز اے پونڈرر جاؤ، کنٹمپلیٹر جاؤ. یعنی کہ جب تم زمین کی تمام جگہوں پر گھومتے پھرتے ہو، تب بھی اللہ رب العزت کی آیتوں میں، اللہ رب العزت کی صنائی خلاقی میں کیا کرو، غور کیا کرو، تاکہ وہ مقصد حل ہو، ہمیں سمجھ آئے کہ یہ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں پر قادر ہے. تو ایسی کوئی جگہیں ہم دیکھتے ہیں جو میوزیم وغیرہ ہے یا کوئی پچھلوں کی مونیومنٹس وغیرہ دیکھتے ہیں، تو ہم اس کو سیر سپاٹے کے لیے نہیں جائیں، بلکہ اس میں غور و فکر اور اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے جائیں. اللہ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم سب سیر کرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام مجرمین کا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور لا نہیں تا آپ حزنا، حزن اٹھائیں، غمگین ہو، اور نہیں آپ غمگین ہو، یہ یتان کا تا ہے، تا کا مطلب ہوگا تم، اور نہیں تم غمگین ہو، نہیں آپ غمگین ہو، علا پر، ہم ان پر، یعنی ان کی باتوں پر آپ غم نہ کریں، و اور لا نہیں تا آپ کن ہو جائیں. ہم کن فیکون، کن کہتے ہیں نا، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، تا آپ کن ہو جائیں، فی میں، دیق، دیق یعنی تنگی میں، یعنی آپ اپنے سینے کو تنگ نہ کریں، مشقت میں اپنا آپ کو نہ ڈالیں، یعنی کہ آپ ڈسٹریس میں نہ چلے جائیں. وہ اور لا نہیں تا آپ حزن اٹھائیں، آپ غمگین ہو ان پر یا ان کی باتوں پر، اور نہیں آپ ہو جائیں تنگی میں، مما، من سے، ما جو، اس سے جو، من پلس ما، مما اس سے جو، یم قرون یا وہ واؤنون سا، مکرا مکر کر رہے ہیں، جو چالے چل رہے ہیں. اور نہیں آپ غمگین ہو ان پر، اور نہ ہی آپ ہو جائیں تنگی میں اس سے جو وہ سب
چالیں چل رہے ہیں، یعنی آپ کو تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کی چالوں پر۔ اللہ رب العزت آپ کا نگہبان ہے، آپ کی مطلب نگہبانی کرنے والا ہے، آپ ان کی باتوں سے غم نہ کھائیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یا وہ وانو سب قولو کہتے ہیں، متا کب، ہاضا پورا ہوگا، ہاضا یہ وعدہ پورا یہ پورا ہوگا، الوعد وعدہ، اور وہ سب کہتے ہیں متا کب، ہاضا یہ، الوعد وعدہ پورا ہوگا، ان اگر، کن ہو تم سب، الصادقین سچے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ موت کے بعد اٹھنا ہے اور ہم ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ جوڑ دینا ہے، اسمبلنگ کر دینی ہے اور ہمیں دوبارہ پیدا کر دینا ہے، تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ہم تو سنتے آ رہے ہیں بڑا، یہ تنزیہ طور پر کہہ رہے ہیں، اور وہ سب کہتے ہیں کب پورا ہوگا۔ اب دیکھیں ایک ورڈ آیا تھا ایانا، اس کا بھی مطلب ہوتا ہے کب، اور متا کا بھی مطلب ہوتا ہے کب، یہ انٹروگیٹو پارٹیکلز ہیں، یعنی کہ حرف استفہام، تو اگر آپ چاہیں تو الگ سے لکھ لیں، متا کب، ایانا کب، اور ایک آیا من یعنی کون، ٹھیک ہے، ماں کا مطلب ہوگا کیا، من کا مطلب ہوگا کون، متا اور ایانا کا مطلب ہوگا کب، when، اور وہ سب کہتے ہیں کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم ہو سچے اپنے دعوے میں۔ قل عسى ان يكون ردفا، قل آپ کہہ دیجئے، یعنی جہاں جہاں قل آ رہا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کنفرمیشن ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ کر دو، یا یہ بات ہے، لیکن جہاں پر بھی قل آ جائے نا تو سمجھ جائیں اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ریپرزینٹیٹیو بنایا، یعنی کہ خاتم النبیین بنایا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی یہ قرآن کریم پہنچا ہے، یعنی یہ نبی نے خود نہیں گڑھا ہے، ورنہ تو آپ ڈائریکٹلی کہتے ہیں نا، یہ الفاظ نہیں استعمال کرتے قل، تو یہاں جہاں جہاں قل آتا ہے وہاں پر نبی کی رسالت کا کنفرمیشن ہوتا ہے، نبی کی رسالت کی تصدیق ہوتی ہے، تو یہاں پر اللہ نے فرمایا قل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، ایسا ممکن ہے، عین سین یا اس کے روٹ لیٹر ہے، ممکن ہے کیا، ان کے یکون، یا وہ کونا وہ ہو جائے، ردیفا، ردف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا، پیچھے ہونا، بہائنڈ، دال فا، اور یہ قرآن میں صرف ایک مرتبہ روٹ لیٹر آیا ہے، ٹھیک ہے، ردفا، نہیں سوری 3 مرتبہ آیا ہے، مردفین بھی آ چکا ہے، ہم نے پڑھا تھا پہلے، الملائکۃ مردفین، یعنی کہ وہ ایک کے بعد ایک فرشتے آئے، ہم نے جب وہاں پر پڑھا تھا کہ اس تک تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ، اور جب وہ سب مدد مانگ رہے تھے تو ہم نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی تھی، جو ایک کے پیچھے ایک آنے والے تھے، تو ردفا کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو دا سبسیکوینٹ ون، یعنی پیچھے آنے والی، ٹھیک ہے، تو ردفا پیچھے آنا، قل آپ کہہ دیجیے، ایسا امید ہے، ممکن ہے، ان کے یا وہ کونا وہ ہو جائے، وہ ہو، ردفا پیچھے آنے والی، لالیے کم تمہارے، بعدو بعض، سم تھنگ، بعض مطلب سم تھنگ، سم واٹ سم تھنگ، بعض کچھ حصہ، الذی وہ جو، تستعجلون تا تم وانو سب، عجلہ اجلت یعنی جلدی، سینتا مچا رہے، سینتا مانگ رہے، سوری مچا رہے ہو نہیں مانگ رہے، جلدی طلب کر رہے ہو، سینتا کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، مانگنا، ٹو سیک، تا تم وانو سب عجلہ جلدی، سینتا مانگ رہے ہو، یعنی اللہ نے فرمایا ممکن ہے کہ اس کا کچھ حصہ جس کی تم جلدی طلب کر رہے ہو، یعنی یہ کیا کہہ رہے تھے، اگر آپ معجزہ نہیں دکھا سکتے تو ہمیں عذاب دے دیں، ہمیں کنفرم ہو جائے کہ آپ سچے نبی ہیں، قیامت کب آئے گی، قیامت کو لا کر دکھاؤ، اللہ نے فرمایا جس قیامت کی تم جلدی مچا رہے ہو نا، کیا خبر کہ اس کا کچھ حصہ تمہارے پاس آ ہی لگا ہو، تمہارے پیچھے ہی آ گیا ہو، اور وہ کیا تھا، وہ تھی جنگ بدر میں ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایسی مطلب شکست عطا کی تھی کہ اس میں بڑے بڑے سردار جو تھے انہوں نے مطلب قتل کر دیے گئے تھے، اور اسلام کی جو ایک رعب تھا جنگ بدر کے بعد پوری مطلب عرب ورلڈ میں پھیل گیا تھا، تو اللہ نے فرمایا اس کا کچھ حصہ، اس عذاب کا کچھ حصہ، کچھ اللہ نے فرمایا پورا نہیں، کچھ حصہ، وہاں تو اصل جو قیامت ہوگی یا عذاب ہوگا یا جہنم ہوگا وہ تو مکمل عذاب ہوگا،
اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے ہی آ لگا ہو. آپ کہہ دیجئے ممکن ہے کہ وہ ہو پیچھے آ لگا تمہارے لیے اس کا کچھ حصہ وہ جو تم سب جلدی مانگ رہے ہو، جلدی مچا رہے ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ، اور انا بے شک رب کا آپ کا، اور بے شک آپ کا رب لا البتہ زو والا. دیکھیں زو آ گیا، ابھی ذاتا آیا تھا، ذاتا کا بھی مطلب والا، زو زا زی کا بھی مطلب ہوتا ہے والا. ہم کہتے ہیں نا زی شان، شان والا، تو وہی ہے زو یا پھر زی یا پھر زا. لا البتہ لام تاکید ہے، زو والا، فضل فضل والا ہے، علا پر، اناسی لوگوں پر. فضل یعنی جو بندے ڈیزرو نہیں کرتے ہیں وہ بھی ان کو دیتا ہے، یعنی جو جس کے مستحق نہ ہو وہ بھی ان کو عطا کر دے، اس کو کہا جاتا ہے فضل. اسی کا اپوزٹ ہے ظلم، جو جس کا حق رکھتا ہے وہ حق بھی اسے چھین لیا جاتا ہے تو اس کو کہا جائے گا ظلم. حق تلفی کرنا ظلم ہے، حق سے زیادہ دینا فضل ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے تو فضل کر رکھا ہے، اپنا فضل سے نواز رکھا ہے لوگوں کو، کہ ہم جلدی عذاب نہیں دیتے، جلدی لوگوں کے گناہوں پر پکڑ نہیں کرتے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ وارن کرتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں کہ بندہ یا تو توبہ کر لے یا اپنی سرکشی میں اور مبتلا ہو جائے. اور بے شک آپ کا رب البتہ فضل والا ہے لوگوں پر. اور لیکن لیکن اکثرہم، اکثر افعلو پیٹرن پر ہے، اکثر یعنی زیادہ تر، اکثر زیادہ تر لوگ ہم ان میں سے لا یشکرون، لا نہیں یا وہ واؤن سب شکرا شکر کرتے، یعنی اکثر لوگ ناشکرے ہیں. اور بے شک آپ کا رب تو البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، فضل کرنے والا ہے لوگوں پر. اور لیکن اکثر لوگ، اکثر ان میں سے نہیں شکر گزار ہوتے، شکر ادا نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، اور اِنَّا بے شک رب کا آپ کا، اور بے شک آپ کا رب لا یعلم، لا یقیناً، البتہ تحقیق، بے شک، لا البتہ یا وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے. اور بے شک آپ کا رب البتہ وہ جانتا ہے ماں جو تکنو، ماں کا ترجمہ کبھی کیا آتا ہے، کبھی جو آتا ہے، کبھی نہیں آتا ہے. یہاں پر جو کا ترجمہ آ رہا ہے. تکنو، تم کن، کاف نون نون، اکنہ ہم نے پڑھا تھا، دیکھیں پردہ، اکنہ پردہ، تو کیا ہوتا ہے پردے سے انسان چھپ جاتا ہے یا کوئی چیز چھپ جاتی ہے. تو کاف نون نین نون کن، یہ جو روٹ لیٹر ہے کاف نون نون کن کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. البتہ وہ جانتا ہے ماں جو تم کنو چھپاتے ہیں. اور بے شک آپ کا رب البتہ وہ علم رکھتا ہے ماں جو تو کنو. اب دیکھیں صدور آ رہا ہے نا، صدور فیمینن ورڈ ہے، صدر کا پلورل ہے صدور، سینے فیمینن ورڈ ہے، اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. اگر میل کے لیے آتا ہے تا کا ترجمہ تم ہوتا ہے، اور فیمیل کے لیے آتا ہے تا کا ترجمہ وہ. تا وہ کنہ چھپاتے ہیں. صدورہم، صدور سینے، ہم ان کے سینے، وما یعلنون، اور ما جو یا وہ واو نون سب عین لام نون اعلان کرتے ہیں، یعنی جو ظاہر کرتے ہیں، جو اعلانیہ ہیں اور جو ظاہر ہیں ان کے سینوں میں، وہ سب اللہ رب العزت کے علم میں ہیں. یعنی ان کے سینوں کی پوشیدہ راز بھی اللہ جانتا ہے، اس کی نیتیں بھی جانتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو اعلانیہ طور پر وہ ظاہر کرتے ہیں اپنی زبانوں سے، اپنے عمل سے، اللہ اس سے بھی بڑا باخبر ہے. اور بے شک آپ کا رب البتہ وہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے جو تم نہیں آئے گا، سوری میل نہیں ہے، فیمیل ورڈ ہے صدور، اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. وہ چھپاتے ہیں ان کے سینے، اور نہیں وہ سب، اور جو وہ سب اعلان کرتے ہیں. اور بے شک آپ کا رب یقیناً علم رکھتا ہے اس کا جو وہ چھپاتے ہیں ان کے سینے، اور جو وہ اعلان کرتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، اور ماں نہیں، اللہ رہا ہے اسی لیے ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا. اور ماں نہیں، من سے، غائبۃ غائب ہونے والی میں سے، یعنی کوئی بھی چیز جو غائب ہوتی ہے، جو چھپ جاتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے انسانوں کی نظروں سے یا کسی مخلوقات کی نظر سے. فی میں السماواتی، آسمائی آسمان میں، اور والارضی، اور الارضی زمین میں، اور نہیں غائب ہونے والی آسمانوں میں اور زمین میں، اللہ سوائے فی میں کتاب میں، المبین روشن کتاب میں ہے، کھلی کتاب، بیان کر دینے والی کتاب میں. اب یہ روشن کتاب کون سی ہے؟ یہ لوح محفوظ ہے. یہ قرآن کریم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر لوح محفوظ کی کتاب بات ہو رہی ہے. اور اور نہیں ہے کوئی غائب ہونے والی چیز میں سے، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی، سوائے یہ کہ وہ کتاب مبین، روشن کتاب میں ہے، کھلی واضح کتاب میں. اب یہ کتاب مبین جو ہے صفت موصوف ہے، یعنی یہاں پر ایڈجیکٹیول ایکسپریشن ہے،
یہاں پر مبین جو ہے ایڈجیکٹو ہے کتاب کا، یعنی کہ اس کی کوالٹی بیان کرے. کتاب کیسی ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، وہ روشن ہے. تو یہ صفت موصوف ہے. مبین جو ہے صفت ہے، کتاب جو ہے موصوف ہے. اور نہیں غائب ہونے والی آسمانوں میں اور زمین میں سوائے یہ کہ کتاب مبین روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے. انا ھذا القرآن یقص، انا بے شک ھذا یہ القرآن قرآن یقص یا وہ قصو قصہ بیان کرتا ہے، قاف صاد صاد قصہ بیان کرتا ہے یا صرف بیان کرتا ہے. انا بے شک ھذا یہ القرآن قرآن یقص یا وہ قصو بیان کرتا ہے علی پر بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر یا اولاد یعقوب پر. بنی اسرائیل، اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. بے شک یہ قرآن بے شک یہ قرآن وہ بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثرا اکثرا اکثر زیادہ تر الذی وہ جو یا زیادہ تر جو باتیں ہیں الذی وہ جو ہم وہ سب فی میں ہی اس میں یختلفون یا وہ قانون سب خلفا اختلاف کرتے ہیں، جس میں وہ باتوں میں مختلف ہیں، اختلاف کرتے ہیں. اور بے شک یہ قرآن وہ بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر وہ باتیں اکثر وہ چیزیں وہ جو وہ سب اس میں اختلافات کرتے ہیں. یعنی اہل کتاب یعنی یہودی، بنی اسرائیل جو ہیں یہود لوگ ہیں، تو وہ مختلف فرقوں اور گروہ میں بڑھ گئے ہیں اور ان کے عقائد بھی مختلف ہو گئے ہیں. تو یہ انہوں نے بھی کیا کیا ہے، بہت سارے اختلافات کر لیے ہیں. دین حق سے انہوں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے، مطلب ادھر ادھر ڈسٹارٹ کر لیا ہے، یا اس کے اندر بہت زیادہ اڈلٹریشن ہو چکا ہے، بہت ساری ملاوٹ ہو چکی ہے کتاب اللہ میں، تورات میں اور انجیل میں. نہ صرف بنی اسرائیل بلکہ جو عیسائی لوگ میں وہ بھی سارے کے سارے انہوں نے کیا کیا ہے، اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا ہے. نہ صرف وہ بلکہ مسلمانوں نے بھی اپنے آپ کو فرقے میں بانٹ لیا ہے. یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں یہ اختلاف کر گئے ہیں. اب جیسے ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جمعہ کا دن مقرر کیا تھا، اور یہ صرف ابھی سے نہیں، پہلے سے ہی جمعہ کا دن مقرر کیا تھا. تو ان لوگوں نے سیٹرڈے کو اپنے لیے پسند کیا تھا، تو اللہ نے کہا چلو سیٹرڈے تو سیٹرڈے صحیح، اسی کے دن عبادت کا دن بنا لو. تو انہوں نے پھر اس میں بھی کیا کر لی کہ اللہ کی نافرمانی کی اور مچھلیوں کو پکڑا، تو اللہ نے اس میں بھی عذاب میں گرفتار کیا. مطلب ہر چیز میں اختلافات کیے ان لوگوں نے. تو اللہ نے فرمایا انہوں نے اکثر چیزوں میں اختلافات کیے، اور اللہ اسی چیز کو یہاں پر کلیریفیکیشن دیتا ہے، یہاں پر اس کو واضح کرتا ہے اس قرآن میں. بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں وہ سب اس میں اختلافات کر رہے ہیں، وہ سب جس میں مختلف ہیں، ڈفر کر رہے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور انا بے شک وہ کون، وہ قرآن کریم، لا البتہ ہدن ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وَرَحْمَةٌ اور رحمت رحمت ہے، للمؤمنین لیے المؤمنین ایمان والوں کے لیے. یہ تو ہدایت ہے اور رحمت ہے، یعنی قرآن کریم تو ایمان والوں کے لیے البتہ ہدایت اور رحمت ہے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ تو لا البتہ ہدن ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ اور رحمت ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، یعنی ایمان والے قرآن کریم سے ہدایتیں پایا کرتے ہیں. اور ہم آپ کو بارہا بتا چکے ہیں، جب بھی قرآن کریم کھولا کریں تو پہلی نیت کیا کریں کہ یا رب مجھے اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما. نیکی اور برکتیں اور رحمتیں تو سب خود بخود مل جائیں گی، اللہ نے فرمایا یہ ہدایت اور رحمت ہے، لیکن انٹینشن ہمارا ہدایت کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم. انا بے شک رب کا بے شک آپ کا رب یقضی یا وہ قاضی یعنی فیصلہ کرتا ہے. قاضی کیا کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے نا، قاف دال یا قدی روٹ لیٹر ہے. اور بے شک آپ کا رب یا وہ قدی فیصلہ کرتا ہے بینا درمیان ہم ان کے درمیان، بھی ساتھ حکم کے ساتھ ہی اس کے حکم کے ساتھ، یعنی اپنے حکم کے ساتھ، اپنے فیصلے کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. اور ہوا وہ تو العزیز زبردست، العلیم جاننے والا ہے، زبردست جاننے والا ہے. بے شک آپ کا رب یقیناً وہ فیصلہ بے شک آپ کا رب وہ فیصلہ کرتا ہے ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ تو زبردست علم والا، یعنی اس کا علم ساری چیزوں پر محیط ہے، اسی لیے اس نے بہترین فیصلہ لوگوں کے لیے اتارا ہے، یعنی کہ یہ قرآن کریم. فتوکل یا پھر جو ان کے آپس میں اختلافات ہیں اس کا فیصلہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے ذریعے سے اور اپنے حکم کے ذریعے سے کر دیا. فتوکل علی اللہ
इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन, फिर तवक्कुल कीजिए, भरोसा कीजिए, अला पर, अल्लाह पर, फिर तवक्कुल कीजिए अल्लाह पर, भरोसा कीजिए अल्लाह पर, इन्ना बेशक का आप, अला पर, अल हक़्क़िन हक पर हैं, आप सच पर हैं, आप सही रास्ते पर हैं, अल मुबीन, और वो हक भी कैसा है, बहुत वाज़ेह है, बहुत क्लियर है, बहुत रोशन हक है। फिर भरोसा कीजिए अल्लाह पर, बेशक आप तो हक़्क़ुन मुबीन पर हैं। ये अल हक़ अल मुबीन सिफ़त मौसूफ़ है, क्वालिटी है हक की, यानी कि आप तो वाज़ेह हक पर हैं। यानी आपको दीक अभी आया था ना कि आपको तंग दिल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त विल ओवरटेक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेंगे, आपके मामलात को सँभाल लेंगे। आप बिल्कुल भी गमगीन ना हों, आप डिस्ट्रेस में ना जाएँ, आप डिप्रेशन में ना जाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाया करते थे जब ये लोग प्लानिंग्स करते थे। असल में बात ये थी, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि हर कोई ईमान वाला हो जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब लोग सरकशियाँ करते थे और अल्लाह की बात को नहीं मानते, हुक्म को नहीं मानते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो-रो कर अपने आप को हलकान कर लिया करते थे। तो अल्लाह तसल्ली दिया करते थे कि आप इनकी बातों से परेशान ना हों। अल्लाह ने अपने ज़िम्मे रखा हुआ है हिदायत देना, आपको परेशान होने की और अपने आप को हलकान करने की ज़रूरत नहीं है। और से हमने पहले पढ़ा था कि अल्लाह ने फरमाया आप तो अपने आप को हलाक कर देंगे इनके चक्कर में, यानी ये तो ऐसे लोग हैं जो नहीं, पिछली सूरे में पढ़ा था हमने, सूरह शुअरा की आयत नंबर 2 में, लअल्लका बाखिउन नफ्सका, कि शायद कि आप तो अपनी जान को ही हलाक कर देंगे, आप इतना अपने आप को हलकान करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया आप तवक्कुल कीजिए, भरोसा कीजिए अल्लाह पर, बेशक आप वाज़ेह हक पर हैं, खुले रोशन हक पर हैं। आयत नंबर 80, अ, हाँ जी, आयत नंबर 80, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, इन्ना बेशक का आप, ला नहीं, ता आप, ये यतान का ता है, ता यानी आप, ला नहीं ता आप, सीन मीम आइन समा यानी सुनना या सुनना, और सीन मीम आइन पेश और ज़ेर के साथ आ रहा है। अ, नहीं, 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 सॉरी। ला तुस्मिउ, ला नहीं, ता आप, समा सुना सकते, नहीं आप सुना सकते हैं, अलमौता मुर्दों को, ठीक है? मौता यानी मुर्दे। इन्ना बेशक, मय्यत का प्लूरल है मौता, मय्यत यानी एक मुर्दा, और मौता मय्यत नहीं, मय्यत असल वर्ड होता है मय्यत, ठीक है? एक मुर्दा, और मौता हम उर्दू में मय्यत कहते हैं, लेकिन अरबी जबान में या के नीचे जेर है, मय्यत है। इन्ना बेशक का आप, ला नहीं ता आप, समा सुना सकते, अलमौता मुर्दों को, व और ला नहीं ता आप, समा सुना सकते, ठीक है? ये पैसिव नहीं है, क्योंकि ये अ, मुज़ारे है। मुज़ारे का पैसिव पेश और ज़बर के साथ होता है, यानी प्रेज़ेंट टेंस का पैसिव पेश और ज़बर के साथ होता है, ये पेश और ज़ेर है तो पैसिव नहीं है। इन्ना बेशक का आप, ला नहीं ता आप, समा सुना सकते, अलमौता मुर्दों को, व और ला नहीं ता आप, समा सुना सकते, अस्सुम्मा, सुम्मा, सुम्मुन, बुकमुन, उम्युन, जहाँ हम पढ़ाएँ सुम्मु, सुम्म यानी बहरों को, असमुन का प्लूरल है सुम्मुन, असमुन बहरा, सुम्मुन बहरे, बहरों को भी नहीं सुना सकते, अद्दुआ यानी जो आपकी पुकार है, जो निदा है, आपकी जो दुआ यानी कि जो पुकारना, वो आप अपनी पुकार बहरों को नहीं सुना सकते। इज़ा जब, वल्लौ मुदबिरीना, वाव अलिफ वो सब, वल्ला फिर जाएँ, पलट जाएँ। मुदबिरीना दबरा, दबर का मतलब होता है दुबुर का पीठ, मुदबिरीना पीठ मोड़ने वाले, मीम का मतलब वाले, पीठ मोड़ने वाले बनकर जब फिर जाते हैं, तो आप हरगिज भी उन लोगों को अपनी पुकार यानी वही का नूर यानी कुरान करीम की जो वही, आप उनको नहीं सुना सकते, उसको जो मुर्दा है या जो बहरा है, यानी वो जिसके कान के ऊपर ये गिरानी की तरह गुजरता है कुरान करीम, वो जिनके कानों में हक के मुतालिक पर्दे डले हुए हैं, या वो जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, वो हरगिज़ भी कुरान करीम से कोई नसीहत हासिल नहीं कर सकते। तो आप अपने आप को तकलीफ में, परेशानी में ना डालें, अल्लाह पर तवक्कुल करें। बेशक आप नहीं सुना सकते मुर्दों को, ना ही आप सुना सकते हैं बहरों को दुआ, पुकार, निदा, जब वो फिर जाएँ मुदबिरीना पीठ मोड़कर, एक तो बहरा ऊपर से मुँह भी फेर लिया, तो हरगिज़ भी आप, एक बहरा है और वो सामने से आप इशारे से तो उसको बता सकते हैं, और एक बहरा जिसने मुँह भी मोड़ लिया हो, तो आप कैसे उसको सुना सकते हैं? यानी आप, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफ़िरों के मुतालिक फरमा रहे हैं, आप ऐसे काफ़िरों के बारे में
परेशान ना हो। वमा अंत बिहदा, व और माँ नहीं, अंता आप, हदा बी हदा, हिदायत देने वाले। अल उम्मी, हदी सॉरी, हादी, हादी आई एम सो सॉरी, हादी लिखा हुआ है, हादी फाइल पैटर्न पर है, हादी मतलब हिदायत देने वाला। व और माँ नहीं, इल्ला आ रहा है ना आगे आयत में, तो माँ का तर्जुमा नहीं हो जाएगा। व और माँ नहीं, अंता आप, भी हादिन, भी देने वाले हैं, भी हादिन हिदायत देने वाले हैं, अलउम ये अंधों को। अभी आया बहरों के बारे में कि बहरों को नहीं सुना सकते, उसी तरह अंधों की आप रहनुमाई नहीं कर सकते। वमा अंता बिहादिन, और नहीं आप हिदायत दे सकते, उम्युन आमा, ये अंधे को, अंधों को, अन दलालतिहिम, अन से दलालत, गुमराही से, हिम उनकी गुमराही से, यानी उनको हिदायत की तरफ रास्ता नहीं दिखा सकते, उनकी गुमराही से निकाल कर अब बाहर नहीं ला सकते। द्वाद लाम लाम इसके रूट लेटर है। दलालतिहिम उनकी दलालत, उनकी गुमराही से। इन तुस्मिऊ, इन आ रहा है इल्ला की वजह से इनका तर्जुमा नहीं हो जाएगा। इन नहीं, तुस्मिऊ ता आप समा सुना सकते, इल्ला सिवाय, मन जो युमिनु, या वो हमजा मीम नून अमन ईमान लाए, बी आयातिना बी पर, आयात आयात, आयत का प्लूरल है आयात, आयतों पर, ना हमारी। नहीं आप सुना सकते सिवाय जो ईमान ले आए भी आयातीना हमारी आयतों पर। फिर हम वो सब मुस्लिमूना, वाउनून सब मुस्लिम, सलमा फरमा बरदारी करने वाले हों, यानी कि जो सरेंडर करने वाले हों, बस आप उन्हीं को सुना सकते हैं। और नहीं आप हिदायत देने वाले हैं अंधों को उनकी गुमराही से, यानी आप अंधों को राह नहीं दिखा सकते। नहीं आप सुना सकते सिवाय जो वो ईमान लाने वाला हमारी आयतों पर, फिर वो मुसलमान हो, यानी फरमा बरदार हो जाए, फरमा बरदारी करने वाला हो। व इजा वक़अल क़ौलु अलैहिम अखरजना, व और इजा जब वाक़ हो जाएगा, यानी साबित हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा, यानी फुलफिल, टू फुलफिल। व और इजा जब वाक़ हो जाएगा, अलकौलू कौल यानी बात, और जब वाक़ हो जाएगी बात, अलैहिम अला पर, हिम उन पर, यानी सच्ची साबित हो जाएगी बात उन पर। अखरजना, अखरजा निकालेंगे, खरजा निकलना, अखरजा निकालना, अखरजा निकालेंगे ना हम, ला लिए हम उनके लिए, दाबतन, दाबा, दाबा दाल बाबा, दाबा कहा जाता है, दाल बाबा रूट लेटर का मतलब होता है जानदार, ठीक है, कोई भी जानदार जो चलने फिरने वाला हो उसको दाबा कहा जाता है। दाबता मिनल अर्द, दाबा जानदार, जानदार, या यहाँ पर एक कयामत की एक निशानी के बारे में बयान किया जाता है, दाबतुल अर्द जिसको कहा जाता है। दाबतुल अर्द यानी जमीन का जानवर, जमीन से निकलने वाला एक जानवर होगा जो कि कयामत से पहले आएगा, उस ये कुर्बे कयामत के वक्त होगा। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि तुम 10 निशानियां ना देख लो, उनमें से एक जानवर का निकलना भी है, यानी वो जो जमीन से एक जानवर निकलेगा उसका भी कयामत के एक निशानियों में से, 10 निशानियों में से एक निशानी है, बड़ी निशानियों में से। दूसरी रिवायत में है कि सबसे पहली निशानी जो जाहिर होगी वो ये है कि सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू होगा, और चाश्त के वक्त जानवर का निकलना, यानी जो ये वक्त है ना, अभी ये वक्त, ये चाश्त का वक्त है, तो इसी वक्त वो जानवर निकलेगा। इन दोनों में से जो पहले जाहिर होगी, दूसरी इसके फौरन बाद जाहिर हो जाएगी। यानी जो कयामत की जो माइनर साइंस है ना, और मेजर साइंस बिल्कुल एक दूसरे से लगी हुई हैं। और ये जो इनमें मेजर साइन की जो पहली निशानी है वो है सूरज का मशरिक से निकलना, यानी ईस्ट की बजाय वेस्ट से सूरज तुलू होगा। और जैसे ही या तो ये होगा कि सूरज मशरिक से तुलू होगा और मगरिब से तुलू होगा, और फौरन वो दाबतुल अर्ज जो है चाश्त के वक्त निकल आएगा, या फिर चाश्त के वक्त वो दाबतुल अर्ज निकलेगा और सूरज जो है तुलू हो जाएगा। दोनों में से कोई एक निशानी का ज़हूर होगा। और फौरन जैसे कि पर्ल्स होते हैं ना, नेकलेस के पर्ल्स होते हैं, कहा जाता है कि वैसे ही जैसे कि एक के बाद एक गिरते हैं, अगर वो टूटता है नेकलेस और पर्ल्स निकलते हैं, उसी तरह से वो बीड्स की तरह एक के बाद एक निशानियां दसों की दसों जाहिर हो जाएंगी। फिर उसमें वक्त नहीं लगेगा, जो वक्त लगेगा वो पहली निशानी जाहिर होने में लगेगा। और जैसे ही वो पहली निशानी जाहिर हो जाएंगी, वो एक के बाद एक तमाम निशानियां जाहिर हो जाएंगी। उसमें से एक जानवर भी है,
جو کہ زمین سے نکلے گا اور اللہ کا کلمہ بلند کرے گا۔ جب لوگ کفر پر اتر آئیں گے تو جانور اللہ کے کلمے بلند کریں گے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ اور جب واقع ہو جائے گی بات، اب یہ کون سی بات کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کا قول جب پورا ہونے والا ہوگا، علیہم ان پر نکال دیں گے ہم، اخرجا نکالیں گے ہم، لہم لا لیے ہم ان کے لیے، دابتا ایک جاندار، ایک جانور، من الارض من سے، الارضی زمین سے، تکلمہم تا وہ کلام کرے گا ہم ان سے، تکلم کرے گا، کلام کرے گا ہم ان سے، ان الناسا انا کے بے شک، انا کے اناسا لوگ، کانو واولی وہ سب کانا تھے، بی آیاتنا بی سے آیاتوں سے، نہ ہماری آیتوں سے، لا یوقنون یا ہماری آیتوں پر، لا یوقنون لا نہیں، یا وہ واؤن سب وقنا یا یقنا، یقنا اس کے روٹ لیٹر ہیں یا قاف نون، یقنا یقین کرتے تھے، نہیں وہ یقین کرتے تھے، لا حول ولا قوة، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ جب انسان اللہ کی آیتوں سے غافل ہو جائے گا، اس کا یقین اللہ کی آیتوں پر سے ختم ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت دابت الارض کو بھیجیں گے جو کہ اللہ کا کلمہ بلند کرے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا، بات کرے گا، اور جب واقع ہو جائے گی بات، یعنی سچی ثابت ہو جائے گی بات، ان پر نکال دیں گے ہم ان کے لیے ایک جاندار زمین میں سے، وہ کلام کرے گا ان سے کہ لوگ وہ سب تھے ہماری آیتوں سے نہیں، ہماری آیتوں پر لا یوقنون نہیں وہ سب یقین کرتے تھے۔ چلیے اتنا ریپیٹ کریں گے، رکو ہوا ہے یہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 83، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور یوم جس دن، نون ہم حشرہ جمع کریں گے، حشر یعنی جمع کرنا، اور یوم جس دن نون ہم حشرہ جمع کریں گے، من سے کلی ہر امت میں سے، ہر امت میں سے، اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے، فوجن ایک فوج کو، من پلس من سے، من جو اس میں سے جو، یکذبو یا وہ کذبا جھٹلاتے تھے، وہ سب جو جھٹلاتے تھے، بھی آیاتنا بھی کو آیات نہ ہماری آیتوں کو، پھر ہم وہ سب، یوزعون یا وہ واؤن سب، وزع وہ گروہوں میں تقسیم کیے جائیں گے، یعنی ان کے جرم اور ان کے جو بھی ان کے گناہ ہیں ان کے مطابق اللہ ان کو کیا کر دے گا، گروہ میں تقسیم فرما دے گا۔ یوزعون ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا آیت نمبر 17 میں، اسی سورہ میں ہم نے پڑھا تھا یوزعون، تو یعنی تقسیم کرنا، ڈفرینٹ گروہ میں تبدیل کر، وہ ڈیوائڈ کر دینا، سوری اب دوبارہ سے آیا یہ ورڈ، وَيَوْمَ اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج کو، اس میں سے جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، پھر وہ سب یوزعون وہ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، یعنی یوزعون دیکھیں یہ بھی پیسے ہے، پیش اور زبر آ رہا ہے، پیش ہے پھر زبر ہے تو مضارع کا پیسے، وہ سب تقسیم کر دیے جائیں گے، خود سے نہیں ہوں گے، اللہ چھانٹ کر الگ کر دے گا، ممتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج چھٹ کر الگ ہو جاؤ، تو اللہ الگ کر دیں گے، تو اللہ رب العزت سب کو جمع کریں گے، اور ہر امت میں سے ایک گروہ ایسا بھی نکل آئے گا جو کہ مجرموں کا ہے، اور کچھ ہیں ایمان والے، کچھ ہیں مجرم، اور ان مجرموں کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب وہ سب آئیں گے، اور حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب وہ سب آ جائیں گے، قولا کہے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے، اکذبتم کیا کذبا جھٹلایا تم سب نے، کیا تم سب نے جھٹلا دیا، بی آیاتی بی کو آیات یا میری آیتوں کو جھٹلا دیا تم سب نے، ولم اور لم نہیں، تحیطوا تا تم واولف سب احاطہ کیا، تم سب نے گھیرا، تم سب نے احاطہ کیا، ہا واو تو اس کے روٹ لیٹر ہیں، بیہا بی کا ہا ان کا، علم سے، یعنی کہ تم نے ان کا علم سے میری آیتوں کا احاطہ نہیں کیا، یعنی تم نے ان کا علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور علم حاصل کیے بغیر اس کو جھٹلا دیا، ام
یا ماذا کیا، ٹھیک ہے، دو ورڈ ہے، ام پلس ماذا، ام یا ماذا کیا، کن تھے تم سب تعملون تم واؤن سب عملہ عمل کرتے تھے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ساری امتیں آ جائیں گی، اس میں سے مجرموں کو چھانٹ کر الگ کیا جائے گا اور سب کے الگ 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 گروہ بنا دیے جائیں گے اور پھر پوچھا جائے گا حتی اذا جاؤ، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاؤ وہ سب آ جائیں گے، قولا کہے گا اللہ رب العزت ان سے سوال کرے گا کیا تم سب نے جھٹلا دیا، اکذب تم کیا تم نے جھٹلا دیا بھی آیاتی میری آیتوں کو، ولم اور نہیں تو ہی تو تم سب نے احاطہ کیا، تم سب نے گھیرا، یعنی کہ احاطہ کیا یعنی کہ حاصل کرنے کی کوشش کی، بہا اس کو، علم کے ذریعے یا علم سے، ام ماذا ام یا ماذا کیا کچھ، تم تھے تعملون تم سب عمل کر رہے تھے، اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کیا عمل کرتے آ رہے تھے. اللہ کو سب پتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ان سے پوچھ رہے ہیں تاکہ انہی کو ان کے عمل پر گواہ بنا دیا جائے، ان کی نافرمانیوں پر ان کو گواہ بنا دیا جائے. یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے کہیں گا اللہ کیا تم سب نے جھٹلا دیا میری آیتوں کو، اور نہیں تم سب نے احاطہ کیا، یعنی تم نے اس کو سیکھنے کی کوشش کی، اس کو یعنی ان آیتوں کا ہا کی ضمیر جو ہے آیات کی طرف ہے، بہا اس کو علم سے، کیا یا کیا کچھ تم سب تھے عمل کرتے، تم سب عمل کیا کیا کرتے تھے، یعنی آج ہر ایک بات کا جواب دو. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اور وقع ثابت ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی، القول بات، قول واقع ہو جائے گا، قول یا ثابت ہو جائے گی بات، واقع ہو جائے گی بات اعلیٰ پر، ان پر بی بی سے ما جو اس سے جو یا اس وجہ سے جو ظلموں واولیکن سب نے ظلمہ کیا، پھر وہ سب لا ینطقون لا نہیں یا وہ واؤن سب نطق کا مطلب ہوتا ہے حیوان ناطق کہا جاتا ہے نا انسان کو، ناطق مطلب بولنے والا اینیمل، تو اسی سے بنا ہے نطق سے، نطق یعنی بولنا، تو وہ سب بول نہیں پائیں گے. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیونکہ ان سب نے ظلم کیا ہے اور ان پر جب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ انہوں نے ظلم کیا ہے اور انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں اور وہ عذاب کے جب مستحق ہو جائیں گے، ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے گی، تو اللہ فرما رہے ہیں جب وہ کچھ بول نہیں سکیں گے، یعنی کچھ ایکسکیوز نہیں دے سکیں گے کیونکہ سارے پروف ہیں، سارے ایویڈنس ان کے خلاف ہیں، تو کہاں سے پھر وہ بول سکیں گے. اور واقع ہو جائے گی بات ان پر یا ان کے خلاف اس وجہ سے کہ ان سب نے ظلم کیا اور پھر وہ نہیں بول سکیں گے. الم یرو انا جعلنا کیا لم نہیں یا وہ واو سب رہا دیکھتے، کیا نہیں وہ سب دیکھتے، انا پلس انا کے نہ ہم بے شک ہم جعلا بنایا نہ ہم نے اللیلہ رات کو لیسکنو لی تاکہ یا وہ وانون سب سکنا سکون پائیں، یعنی رات میں تاکہ وہ سب سکون پائیں. کیا نہیں وہ سب دیکھتے انا کے نہ ہم نے جعلا بنا دیا نہ ہم نے اللیلہ رات کو لیسکنو لی تاکہ، لی کے تین ترجمے ہوتے ہیں، لیے بھی ہوتا ہے، کے بھی ہوتا ہے، تاکہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر تاکہ کا ترجمہ ہو رہا ہے، لی تاکہ یا وہ واولی سب سکنا سکون پائیں، فی میں ہی اس میں یعنی اس رات میں، والنہارا اور نہار یعنی دن، اور دن کو مبصرن بصرا بصر سے بنا آنکھیں کھولنے والا یعنی روشن، دکھائی دینے والا آنکھوں کو سب کچھ، مبصرن روشن، انا بے شک فی میں ذالکا بے شک اس میں لا البتہ آیات آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، لیے قوم کے لیے، یؤمنون یا وہ مؤمنون سب امنا ایمان لاتے، جو ایمان لاتے ان کے لیے نشانیاں ہیں. کیا نہیں وہ سب دیکھتے کہ ہم نے بنایا رات کو تاکہ وہ سکون حاصل کریں اس میں اور دن کو روشن، بے شک اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کے لیے رات و دن بھی ایک قسم کے معجزات ہیں، اللہ رب العزت کے بہت بڑے بڑے نشانیاں ہیں اس میں بھی. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ اور یوم جس دن یا وہ نفخہ پھونکنا، نفخہ کا مطلب ہوتا ہے، نفخہ کا مطلب ہوتا ہے پھونکنا، پھونک مارنا، ٹو بلو، ٹھیک ہے، یوما جس دن یا وہ نفخہ پھونکنا یا وہ نفخہ پھونکا، اور پیش اور زبر کے ساتھ آ رہا ہے، مضارع کا پیسو ہے، ینفخو پھونکا جائے گا یعنی کہ بلو کر دیا جائے گا، اور جس دن وہ پھونکا جائے گا فی میں سور میں، یعنی ٹرمپٹ جب بلو کر دی جائے گی،
اور جس دن پھونک مار دی جائے گی سور میں، پھر فزع گھبرا جائیں گے، لڑکھڑا جائیں گے. فزع جزا فضا کرنا، ہم کہتے ہیں نا فضا جزا فضا کرنا یعنی کہ گھبرا جانا. اور جب وہ گھبرا جائیں گے کون؟ من فی السماواتی والارض، من جو کوئی ہے، فی میں السماواتی آسمان میں، و اور من جو فی میں الارضی زمین میں ہے، اللہ سوائے من جسے شاء چاہے گا، اللہ اللہ، وکلن و اور کلن ہر ایک، آتوہ واو الف وہ سب، آتا آئیں گے، وہ سب، داخرین دخرا، دخرا مطلب ذلیل و خوار ہو کر. ہم نے داخرینا جو داخرونا داخرینا یہ ورڈ ایک مرتبہ اور پہلے بھی پڑھا تھا، اب دوبارہ سے آ رہا ہے یہ ورڈ دا خورا. دا خورا روٹ لیٹر ہے اس کے، اور یہ قرآن کریم میں 4 مرتبہ یہ ورڈ آیا ہے. ٹھیک ہے، داخرونا اور داخرینا فارم میں آیا. داخرینا ذلیل و خوار ہو کر، پست ہو کر. اور جس دن وہ پھونک مار دی جائے گی سور میں، ففزع جزا فضا کریں گے، گھبرا جائیں گے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، سوائے جسے چاہے اللہ. اور ہر ایک وہ سب آئیں گے اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس، داخرینا ذلیل و خوار ہو کر. یعنی اللہ نے فرمایا کہ اس دن کی گھبراہٹ سے جسے اللہ چاہے گا، من شاء اللہ اسے بچا لے گا. باقی سب کے سب کیا ہوں گے؟ اس دن جزا فضا کریں گے، گھبرا رہے ہوں گے اپنے ایک قسم کی they will terrify. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں ہم. آیت نمبر 88. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُوهَا، اور تم دیکھو گے اور آپ دیکھتے ہیں، الجبالا پہاڑ کو، تحسبوها آپ حسبا گمان کرتے ہیں، حساب لگاتے ہیں، گمان کرتے ہیں، ہاں اس کو. جبال جو ہے فیمنن ورڈ ہے، جبل کا پلورل ہے، جبال فیمنن ورڈ ہے اس لیے ہاں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ ہو آتا اگر میل ہوتا. اور آپ دیکھتے ہیں، الجبالا پہاڑوں کو، تحسبوها آپ حسبا گمان کرتے ہیں، ہاں اس کو، جامدتن جامدتن جامد کہا جاتا ہے نا، منجمد یعنی کہ جمع ہوا، فکسڈ. اور ہیا وہ تو، تمرو وہ، اب دیکھیں یہ جبال جو ہے فیمنن ورڈ ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، اگر میل ورڈ ہوتا تو تا کا ترجمہ تم ہو جاتا. وہ مرو چلتے ہیں، مرن صحابی، مر صحابی، مرہ چلنا، صحابی بادلوں کا. یعنی کہ یہ جو آپ کو پہاڑ جو ہیں اور پہاڑوں کو دیکھتے ہیں آپ اپنی جگہ جمے ہوئے، لیکن وہ بھی بادلوں کی طرح اڑتے پھرتے ہیں، وہ اڑتے پھریں گے. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. اور تا آپ دیکھیں گے، الجبالا پہاڑوں کو، تا آپ حسبا گمان کرتے ہیں، ہاں اس کو، جامدتن جامد جمع ہوا، رکا ہوا، وہیا اور ہیا وہ تو، تمرو وہ مرو چلتے ہیں، مرہ چلنا، الصحاب صحاب یعنی بادلوں کا، سنعا کاریگری ہے، اللہ کی، صنعت گری ہے، کاریگری ہے، اللہ کی. صنعت کاری ہم کہتے ہیں نا، صنعت کاری یعنی کوئی چیز کا بنانا. وہ کیا صنائی ہے، اللہ کی. الذی وہ جس نے، اتقنا کل شیء، اتقنا جسٹ اے مومنٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو، آپ گمان کریں گے اس سے جمع ہوا، جامد، اور وہ تو چلیں گے، مرہ صحابن جیسے کہ چلنا صحاب بادلوں کا، صنائی ہے، کاریگری ہے، اللہ کی. الذی وہ جس نے، اتقنا، تقن کا مطلب ہوتا ہے مضبوط بنانا، اتقنا بہت مضبوط بنایا ہے، کل شیء ہر شیء ان چیز کو. اور یہ قرآن کریم میں صرف ایک ہی مرتبہ ورڈ آیا تھا، تقن کا مطلب مضبوط کر دینا، فارم کر دینا، پرفیکٹ کرنا، سوری پرفیکشن کے لیے آتا ہے یہ ورڈ. مضبوط بنایا، پرفیکٹ بنایا ہے، پراپر بنایا ہے، کلا ہر شیء چیز کو، انا بے شک وہ، خبیر بہت باخبر، بیما باخبر ہے، بی سے، ما جو اس سے، جو تفعلون آتا تم، واؤن سے فعلا کرتے ہو، جو تم کرتے ہو، جو فعل تم کرتے ہو اس سے اللہ باخبر ہے. اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو، آپ گمان کریں گے جمع ہوا، اور وہ تو چلتے ہیں جیسے چلنا
چلنا پہاڑوں کا چلنا چلتے ہیں، سنائی ہے اللہ کی وہ جس نے مضبوط بنایا ہے ہر چیز کو، بے شک وہ تو باخبر ہے اس پر جو تم سب کرتے ہو۔ من جاء بالحسنتی، من جو، جاء آئے گا، اب دیکھیں جا کا مطلب ہوگا آنا، لیکن جا بھی آ رہا ہے آگے تو جا بھی کا مطلب ہوگا لانا۔ من جا بھی، من جو جا بھی لائے گا، بالحسنتن حسنات کو، حسنتن ایک نیکی کو، اور جو لائے گا ایک نیکی کو، پھر لا لیے ہو اس کے لیے، خیرن بہتر ہے، جو لے آئے گا کوئی نیکی، فلہو تو اس کے لیے، خیرن بہتر ہے، من سے ہا اس سے، اور ہم وہ سب من فزعین اور ہم وہ سب من سے فزعین گھبراہٹ سے، یوم اذن اس دن، آمینون، دیکھیں اللہ نے یہاں پر خود کہہ دیا نا منشاء اللہ کے بارے میں، اللہ نے اور الیبریٹ اور زیادہ ڈیٹیل میں بیان کر دیا، اور جو لائے گا ایک کوئی نیکی تو اس کے لیے بہتر ہے اس میں، یعنی اس دن کے وقت، اس دن جب قیامت کا دن ہوگا اس میں وہ بہتر ہوگا اس کے لیے، اور وہ تو جزا فضا سے، گھبراہٹ سے اس دن کی، آمنون امن والے ہوں گے، امن میں ہوں گے۔ جو لائے گا ایک نیکی کوئی نیکی تو اس کے لیے بہتر ہے اس سے، اس میں یعنی اس سے بہتر ہے، یعنی کہ اس دن کے لیے بہتر ہے، اور وہ سب اس جزا فضا سے، گھبراہٹ سے اس دن امن میں ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئتی، اور من جو جاء آئے گا، اور جاء بھی ہو گیا لائے گا، اور من جو جاء بھی لائے گا، بالسیئتی کوئی برائی، فکبت پھر کبت اوندھے کر دیے جائیں، کاف با روٹ لیٹر ہیں، اور یہ قرآن کریم میں 2 مرتبہ آیا ہے یہ روٹ لیٹر، کاف با مکبن ایک مرتبہ آئے گا، سورہ ملک میں آتا ہے، ہم پڑھتے ہیں نا ڈیلی سورہ ملک، افمن یمشی مکبن یعنی اوندھے منہ چلنا، کاف با کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور من جو جا بھی لائے گا، بسیئتن کوئی برائی کو، فکبت پھر کبت اوندھے ڈال دیے جائیں گے، اوندھے ڈالے جائیں گے، وجوہہم، دیکھیں تا کے اوپر سکون آ رہا ہے کیونکہ وجوہ جو ہے فیمنن ورڈ ہے، تو تا کے اوپر سکون آتا ہے تو فیمنن کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب فکبت ڈال دیے جائیں گے، اور اوندھے ڈالے جائیں گے، وجوہہم ان کے چہرے، پنار پی میں، انار آگ میں، حل تجزون الا ما کنتم تعملون، اللہ کی وجہ سے حل کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا، نہیں تجزون تا تم، واؤن سب جزا، جیم زا یا روٹ لیٹر ہیں اس کے، اور پیش اور زبر کی وجہ سے مضارع کا پیسو بن گیا ہے، مجہول بن گیا ہے، تم سب جزا دیے گئے ہو، بدلہ دیے جاؤ گے، نہیں تم سب بدلہ دیے جاؤ گے، اللہ سوائے ما جو کن تھے تم سب، تعملون تا تم، واؤن سب عملہ عمل کرتے تھے، جو تم سب عمل کرتے تھے تم وہی بدلہ دیے جاؤ گے، اور جو لائے گا کسی برائی کو تو اوندھے ڈال دیے جائیں گے ان کے چہرے، اوندھے ڈالے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، نہیں تم سب جزا بدلہ دیے جاؤ گے سوائے جو تم سب عمل کرتے تھے، جو تم سب کام کیا کرتے تھے، تو اللہ نے فرما دیا کہ جو نیکی لائے گا تو اس کے لیے جزا فضا اور گھبراہٹ سے امن ہے، اور جو برائی لائے گا تو اللہ رب العزت اس کے چہرے کو کیا کریں گے، آگ میں اوندھا ڈالیں گے، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ بھونا جائے گا چہرے کو، جس طریقے سے ہم باربیکیو میں کیسے بھونتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بھونا جائے گا آگ میں۔ آیت نمبر 91، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ، انما در حقیقت بے شک یقیناً صرف، یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں انما کے، ٹھیک ہے، انما بے شک، یقیناً، در حقیقت یا صرف، امرت ہمارا حکم، تو مجھے حکم، اور پیش اور زیر آ رہا ہے تو پاسٹ پیسو ہے، یہ ماضی مجہول ہے، حکم دیا گیا ہے، بے شک مجھے تو حکم دیا گیا، در حقیقت مجھے تو حکم دیا گیا، تو کا مطلب ہوتا ہے میں، اور تا کا مطلب ہوتا ہے تو، ٹھیک ہے، تو یعنی میں، امرت مجھے حکم دیا گیا ہے، در حقیقت مجھے حکم دیا گیا، ان کے عبدا، یتان کا الف ہے، الف کا مطلب ہوگا میں، عبدا عبادت کروں، ربا رب کی، حاضی اس بلدتن شہر کی، اس شہر کے رب کی، اب دیکھیں حاضہ آتا ہے میل کے لیے اور حاضی آتا ہے فیمیل کے لیے، حاضی ہی کیوں آ رہا ہے کیونکہ بلدتن، بلدہ فیمیل ورڈ ہے، گول تا پر ختم ہو رہا ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے فیمیل ورڈ ہے، اسی لیے حاضی ہی آیا، ورنہ حاضہ آتا اگر میل ورڈ ہوتا تو۔
در حقیقت مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں رب کی اس شہر کے، الذی وہ جس نے، یعنی شہر کون سا، یہ حرم کی بات ہو رہی ہے، مکہ المکرمہ کی بات ہو رہی ہے کہ مکہ مکرمہ شہر کے رب کی عبادت کروں، وہ جس نے حرمہ حرام کیا ہے، ہاں اس کو، یعنی کیا حرام کیا ہے، اس شہر کو حرمت والا شہر بنایا ہے، یعنی کہ اس کے اندر جنگ نہیں کی جا سکتی۔ حرام کرنا مطلب اس کے اندر جنگ حرام ہے۔ حرمہ اس کو حرام کیا ہے، مسجد حرام بنایا ہے۔ وَلَهُ اور لالیے ہو اس کے لیے، کلو ہر شعین چیز، وَأُمِرْتُ اور اسی کے لیے ہر چیز، اور امرتو سیم ورڈ ہے، امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے، پیسو ہے، تو مطلب مجھے، امر امرا یعنی حکم، اور پیش اور زیر کی وجہ سے دیا گیا ہے، پیسو، اور مجھے حکم دیا گیا ان کے اکونا الف میں، یہ بھی یتان کا الف ہے، الف میں کونا ہو جاؤں، من سے المسلمین فرما برداروں میں سے، مسلمانوں میں سے، بے شک مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں رب کی اس شہر کے، وہ رب جس نے حرام کیا ہے، اسے حرمت والا بنایا ہے، اسے جنگ حرام کی ہے اس میں، اور اسی کے لیے ہر چیز ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ فرما بردار ہو جائیں، سب سے پہلے آپ عبادت کرنے والے، اور اس کے لیے کیا ہو جائیں، سر جھکانے والے ہو جائیں۔ اب اللہ نے کیا کہا کہ میں نے تم کو رب حاضل بلدہ، یہ ویسے ہی ہے رب حاضل بیت، کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یعنی اللہ رب العزت نے جب سارے عرب میں لوٹ کھسوٹ، تجارتوں کے مال، تجارتی قافلے لوٹنے کا دور تھا، ایک دوسرے کی جانیں قتل و غارت گری کا دور تھا، اس دور میں بھی تمہیں امن عطا کیا تھا، تو اس امن دینے والے رب کی کیا کرو، اس شہر میں جس نے امن تم کو عطا کیا ہے، اور اس کو حرام کر دیا جنگ کے لیے، حرمت والا مسجد حرام بنا دیا، تو تمہیں جو پروٹیکشن دی ہے، تو کم از کم اسی کا احسان مانتے ہوئے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ بے شک حکم دیا گیا مجھے کہ میں عبادت کروں رب کی اس شہر کے، وہ جس نے حرام کیا ہے، اسے حرمت والا بنا دیا اسے، اور اسی کے لیے ہر چیز، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور ان یہ کہ، اتلو یہ یتان کا الف ہے، الف یعنی میں، تلو تلاوت کروں، تا لام واو تلاوت کروں، پڑھ کر سنا دوں، القرآن قرآن کو، اور تلو کا مطلب ایک ہوتا ہے اقرا، پڑھنا صرف اقرا کو کہا جاتا ہے، تلو کا مطلب پڑھنا اور اس پر عمل کر کے، یعنی کہ اس کے جو عمل ہے یا اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو اس کے معنی ہیں اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تلو اصل میں روٹ لیٹر کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو، پیچھے چلنا، یعنی نہ صرف ہم ریڈنگ کر کے بلکہ اس کو کر کے بھی دکھا دوں، اس پر عمل بھی کر کے بتا دوں۔ اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی، فمن پھر من جو اہتدا ہدایت پایا، جس نے ہدایت پائی، پھر انما در حقیقت بے شک، یہ تدی یا وہ ہدی ہدایت پاتا ہے، لی نفسی ہی لی لیے نفسی نفس کی اس کی نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اور من جو دلہ جو گمراہ ہو گیا، پھر قل کہہ دیجیے، آپ کہہ دیجیے، انما در حقیقت انا میں تو، من سے المنذرین ڈرانے والوں میں سے ہوں، میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں، یعنی میں تو صرف خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کسی کو ہدایت دینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ ہدایت تو بندے کی خود کی طلب پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ ہدایت چاہتا ہے یا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی، پھر جو ہدایت پا لے تو بے شک وہ ہدایت پاتا ہے اپنی نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اور جو گمراہ ہو جائے تو آپ کہہ دیں کہ در حقیقت میں تو صرف ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کل کہہ دیجئے الحمد للہ، الحمد تمام تعریف اور شکر، لیے اللہ ہی کے لیے ہے، سیوریکم ان قریب، یا وہ رعا دکھائے گا تم کو، ان قریب جلد ہی وہ دکھا دے گا تم کو، آیاتی سین اور سوفا آتا ہے، اس کا مطلب جلد ہی، ان قریب، سین ان قریب، یا وہ راہ دکھا دے گا تم کو، آیات ہی آیات، آیتیں نشانیاں ہی اس کی، اپنی نشانیاں، فتعرفونہا پھر تم بانصف عرفہ پہچان لوگے، جان لوگے، ہاں اس کو، ان تمام نشانیوں کو، وما ربک اور ماں نہیں رب کا آپ کا رب، بغافل غفلت برتنے والا، غافل ہے، ان اویئر ہے، ان سے ما جو، اما دو ورڈ ہے، اما
ان ما، ان سے، ما جو اس سے، جو تعملون تا تم، واؤن سب عملہ عمل کرتے ہو. یعنی کہ جو کسی کو اس وقت تک عذاب، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اللہ کی تعریف اور شکر ادا کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ تم کو فوراً عذاب نہیں دے رہا ہے، تمہیں مہلت دیے جا رہا ہے. تو اس کے عذاب نہ دینے پر، اس کے رحم پر، اس کے فضل پر تم کیا کرو؟ اس کی تعریف اور شکر بجا لاؤ. اور اللہ رب العزت ان قریب تمہیں نشانیاں دکھا دے گا. یعنی تمہاری آفاق، تمہارے انفس میں، تمہاری نیچر میں، تمہاری اپنی ذات میں بہت سی نشانیاں ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری نشانیاں جو ہیں قرآن کی نشانیاں، آیتیں شرعیہ ہوتی ہیں جو قرآن اور احادیث ہیں، آیتیں قونیہ ہیں جو کہ آفاقی نشانیاں ہیں، اور آیتیں انفس ہیں یا جو نفس میں نشانیاں ہیں. تو یہ تمام نشانیاں اللہ رب العزت دکھا دیں گے. اور جو عذاب مانگ رہے ہیں ان قریب ان کو عذاب بھی دکھا دیا جائے گا، پھر لوگوں کو یقین آ جائے گا. آپ کہہ دیجئے تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے، ان قریب وہ دکھا دے گا تم کو اس کی نشانی، اپنی نشانی، پھر تم سب پہچان لو گے اسے، اور نہیں آپ کا رب غافل اس سے جو وہ تم سب عمل کرتے ہو. چلیں ریپیٹ کر لیں. الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ نمل مکمل ہو گئی. انشاءاللہ اب ہم سورۃ القصص شروع کریں گے. ٹھیک ہے.